ندیم کو پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا۔ کم عمری میں ہی والد چل بسے تھے تو گھر کی ذمہ داری معصوم ندیم کے کاندھوں پر آ پڑی۔ پھر تو جیسے آزمائشوں کا ختم نہ ہونے والا سلسلہ چل پڑا۔ کبھی آٹے دال کی کمی، کبھی ماں کی بیماری اور کبھی چھوٹے بہن بھائیوں کی معصوم خواہشات۔ وہ انہیں پورا کرنے کی جد و جہد میں دن رات مصروف رہتا۔ تعلیم کو مجبوراً خیر بات کہنا پڑا، مگر شوق کو وہ کیسے مارتا۔ اپنے پرانے ہم جماعتوں کی کتابیں گھر لا کر پڑھتا۔ وہ پرائیویٹ میٹرک کا امتحان دینا چاہتا تھا۔ وہ فروٹ کا ایک ٹھیلا لگاتا تھا، اس میں اچھی خاصی گزر بسر ہونے لگی تھی۔ ایک دن اس نے سوچا، اتنے پیسے جمع ہو گئے ہیں کہ کسی کباڑی کی دکان سے میز اور کرسی خرید لوں۔ ایک دن منٹو صاحب ان کے پاس آئے کچھ فروٹ خریدنے۔ ارے ندیم صاحب، کن سوچوں میں گم ہیں؟ ارے کچھ نہیں منٹو صاحب، آپ تو جانتے ہیں تعلیم سے کتنا لگاؤ ہے مجھے۔ کافی ٹائم سے سوچ رہا ہوں کہ کچھ پیسے جمع ہو جائیں تو ایک ٹیبل اور چیئر لے آؤں۔ کہیں کباڑی کی دکان مل جائے تو کچھ سستی مل جائے گی۔ ارے ندیم صاحب، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ میرا کزن ہے جو کہ پرانے فرنیچر کی خرید و فروخت کرتا ہے، میں آپ کو اس کا پتہ بتا دوں گا، آپ چلے جائیے گا۔ ندیم کے پوچھنے پر منٹو صاحب نے پورا پتہ بتا دیا۔ ندیم نے اپنا کام اس روز جلد ختم کیا۔ اور منٹو صاحب کے بتائے ہوئے پتے پر جا پہنچا۔ خوش آمدید، خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا مدد کر سکتا ہوں میں آپ کی بھائی صاحب؟ بھائی صاحب، مجھے کرسی اور میز چاہیے۔ بالکل مل جائے گی بھائی صاحب۔ دکان میں سارا سامان بے ترتیب بکھرا ہوا تھا۔ مختلف چیزوں کو دیکھتے دیکھتے آخر ندیم کی نظر ایک میز پر پڑ گئی اور وہ اس کا غور سے جائزہ لینے لگا۔ یہ ایک عام سی مگر مضبوط لکڑی کی میز تھی، جس میں دائیں طرف نیچے 3 درازیں اور بائیں طرف ایک تجوری نما خانہ تھا۔ میز کی حالت سے اندازہ ہوتا تھا کہ استعمال کرنے والے نے بہت تمیز اور سلیقے سے استعمال کیا ہے۔ دکاندار نے ڈھونڈ کر میز کے تناسب سے ایک کرسی بھی ندیم کو دکھائی، وہ بھی بہت مضبوط تھی۔ ندیم نے مناسب دام میں دونوں چیزیں خرید لی۔ گھر آ کر اس نے میز کی جب تجوری کھولی تو اس میں ایک کاغذ نظر آیا۔ اس میں انگریزی زبان میں کچھ تحریر تھا۔ ٹوٹی پھوٹی انگریزی وہ سمجھتا تھا۔ کاغذ گویا ایک خط تھا۔ ندیم نے اس کا ترجمہ کرنا شروع کیا۔ کئی جگہ اسے ڈکشنری کی مدد لینی پڑی۔ خط میں لکھا تھا، پیارے پاپا، یہ جنگ کیوں ہوتی ہے؟ کیا اس دنیا میں انسان اس کے بغیر نہیں رہ سکتے؟ میں اور ماما آپ کو بہت یاد کرتے ہیں۔ آپ نے مجھے سالگرہ پر بھی نہیں یاد کیا۔ اس پوری دنیا میں اب میرا کوئی دوست نہیں۔ میں بہت اکیلی ہوں پاپا۔ شارلین، سینڈی اور ایما بھی اپنے گھر چھوڑ کر ویسٹ امریکہ چلی گئی ہیں۔ یہاں ہر وقت گولیاں چلنے کی آوازیں آتی ہیں اور مجھے ڈر لگتا ہے۔ آپ جلدی سے واپس آ جائیں۔ آپ کی پیاری بیٹی ربیکا۔ سینٹ ہیشا، 317 ایسٹ امریکہ۔ تو گویا یہ خط کسی ربیکا نے اپنے والد کو لکھا تھا جو غالباً جنگ میں شریک تھے، اور یہ لڑکی مکان نمبر 317 میں قصبے سینٹر ہیشا میں رہتی تھی جو ایسٹ امریکہ میں تھا۔ اوہ بیچاری، افسوس کرتے ہوئے ندیم نے سوچا، کیوں نہ میں اس پتے پر خط لکھ کر اس کی دلجوئی کروں، ہو سکتا ہے وہ اب بھی وہاں رہتی ہو۔ آخر ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں ڈکشنری کی مدد سے ندیم نے ایک خط لکھا جس میں اس نے ربیکا کو تسلی دی کہ اس کے والد جلد لوٹ آئیں گے اور وہ ندیم کو اپنا بھائی، اپنا دوست سمجھ سکتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ خط پڑھنے اور لکھنے کا مرحلہ طے کرنے کے بعد وہ تھک گیا تھا اور اسے نیند آ رہی تھی۔ کل اسے ضرور پوسٹ کروں گا۔
اگلے دن معمول کے کاموں میں مصروفیت کی وجہ سے اسے خیال نہ آیا۔ رات کو جب پڑھنے کے لیے اپنی کتابیں لے کر بیٹھا تو دراز کو دیکھ کر ربیکہ کا خیال آیا۔ اوہ، میں نے تو خط پوسٹ ہی نہیں کیا۔ ندیم کو افسوس ہوا۔ اس نے خود سے کہا، چلو ابھی لفافے میں ڈال کر میز پر رکھ لیتا ہوں، صبح یاد رہے گا۔ جب ندیم میز کے پاس پہنچا تو اسے ایک جھٹکا لگا، اس کا خط غائب تھا۔ اس جگہ پر دوسرا لفافہ رکھا ہوا تھا۔ ندیم نے اسے کھولا اور ڈکشنری کی مدد سے پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ خط میں لکھا تھا، پیارے بھائی، آپ میری فکر کرتے ہیں، اچھا لگا۔ اتنی بڑی دنیا میں کوئی تو میرا دوست ہے، تسلی ہوئی۔ آپ میری ہمت افزائی کرتے رہیں۔ میری زندگی میں بھائی کی کمی ہے اور دوست کی بھی۔ مجھے آپ کے خط کا انتظار رہے گا۔ ندیم سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ والدہ اور چھوٹے بہن بھائی تو انگریزی سے واقف نہ تھے، کوئی اور تو آتا جاتا بھی نہیں۔ آخر کیا راز ہے؟ ندیم نے پھر ڈکشنری کی مدد سے ایک خط لکھا جس میں اس نے اپنے بارے میں، اس میز کی خریداری اور ربیکہ کے خط اور اپنے حالات سب کا ذکر کیا۔ آخر میں لکھا، میں حیران ہوں کہ بغیر پوسٹ کیے خط تم نے وصول کر لیا، اور پھر اس خط کا اتنی جلدی جواب کیسے مل گیا؟ اس نے وہ خط احتیاط سے اسی جگہ پر رکھ دیا۔ اگلے روز وہ ٹھیک طرح سے کام نہ کر سکا۔ اس کا دماغ مسلسل میز اور خط میں اٹکا ہوا تھا۔ آخر شام 4 بجے اس نے کام ختم کیا اور گھر لوٹ گیا۔ ندیم نے گھر آ کر فوراً میز کی طرف دیکھا۔ وہاں ربیکہ کا خط موجود تھا اور ندیم کا خط غائب تھا۔ ربیکہ نے لکھا تھا، پیارے بھائی، آپ کے حالات جان کر دکھ ہوا۔ میں صرف دعا کر سکتی ہوں۔ مجھے تو آپ کا خط اپنی زیر استعمال میز کی تجوری سے ملا ہے۔ میں بھی حیران ہوں۔ میرے والد دوسری جنگ عظیم میں ایک سپاہی ہیں اور میں ان کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ انہیں یاد کرتی ہوں۔ میری عمر 8 برس ہے اور مجھے صرف یہ معلوم ہے کہ آپ میرے بھائی کی طرح ہیں اور میری دل جوئی کرتے ہیں۔ مجھے باقی چیزوں سے مطلب نہیں۔ میں آپ کے خط کا انتظار کروں گی۔ آپ کی بہن ربیکہ۔ نیچے پرانا پتہ بھی درج تھا۔ ندیم کے دماغ کو ایک جھٹکا سا لگا۔ دوسری جنگ عظیم کہاں اور کہاں 2023؟ ندیم نے فیصلہ کیا کہ وہ اس رات سے پردہ اٹھائے گا۔ اگلے روز اس نے کام سے چھٹی کی اور کباڑی کی دکان پر جا پہنچا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں نے آپ سے اس میز کے متعلق کچھ پوچھنا تھا۔ وہ میز آپ نے کہاں سے لی جو کچھ دن پہلے میں آپ سے لے کر گیا تھا؟ ارے بھائی، وہ میز کسی دوسرے کباڑ خانے سے لی گئی تھی۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کباڑ خانے میں یہ میز کہاں سے آئی تھی؟ ارے بھائی صاحب، دوسری جنگ عظیم میں بے شمار خاندان اپنے ساز و سامان سے بھرے گھر چھوڑ کر چلے گئے تھے اور ان کا سامان لٹیروں نے آپس میں تقسیم کر لیا تھا۔ برتن، فرنیچر اور دوسرے قیمتی سامان فروخت کر دیا گیا تھا۔ بعض جگہ مخالف سپاہیوں نے گھر میں گھس کر پورے خاندان کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا تھا۔ ندیم کی سمجھ میں آ گیا تھا یہ سارا سامان ہوتے ہوتے ان کے وطن بھی جا پہنچا تھا۔ ربیکہ کو بھی اس کی والدہ سمیت مارا جا چکا تھا۔ تو کیا ربیکہ کسی دوسری دنیا سے خط لکھ رہی تھی؟ ندیم کو ڈر لگنے لگا۔ جب وہ گھر آیا تو اسے تیز بخار تھا۔ 1 ہفتے تک وہ بخار میں بے سکونی سے گھر میں پڑا رہا۔ ماں اور چھوٹے بہن بھائیوں نے دن رات ایک کر دیا۔ آخر کار ندیم کی حالت سنبھل گئی اور اس کے دماغ نے حقیقت کو قبول کر لیا۔ ربیکہ بھی کائنات کے ان کھلے رازوں میں سے ایک راز تھی، مگر اس کی دوست بھی تھی۔ وہ 1 ہفتے سے اس کے خط کا انتظار کر رہی ہوگی۔ آج میں اس قصے کو ختم کر دوں گا۔
تاکہ یکسوئی سے کام اور تعلیم پر توجہ دے سکوں۔ ندیم نے عزم کیا۔ ندیم نے ربیکہ کو ایک خط لکھا جس میں مختصراً اس نے سب کچھ درج کر دیا اور میز کی کہانی بھی۔ آخر میں اس نے لکھا، تم جس دنیا میں ہو وہ ہماری دنیا سے مختلف ہے، اس لیے یہ دوستی قائم نہیں رہ سکتی، اور ہمارے رابطے کا آخری ذریعہ وہ میز کی تجوری ہے۔ میں تمہیں ہمیشہ اپنی چھوٹی بہن اور ننھی دوست کے روپ میں یاد رکھوں گا اور تمہارے خط کو سنبھال کر رکھوں گا۔ تم بھی مجھے یاد رکھنا، تمہارا خیر خواہ اور سچا دوست ندیم۔ خط لکھ کر اور مطمئن ہو کر وہ اگلے روز اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اس نے سکون سے اپنا کام کیا۔ جب ندیم گھر آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی میز پر ایک خط رکھا ہے۔ اس خط کے ساتھ ایک گلابی رنگ کا ننھا سا کارڈ بھی رکھا تھا، جیسا کہ انگریز عام طور پر گلدستے میں لگاتے ہیں۔ اس پر انگریزی میں درج تھا، فرینڈشپ فار ایور، دوستی جو ہمیشہ قائم رہے۔ نیچے ربیکہ نے اپنا نام لکھا تھا اور ایک انگریزی عبارت، پیارے دوست، میں آپ کو ہمیشہ یاد رکھوں گی۔ ندیم نے اطمینان بخش سانس لیا۔ آخر کار دوسری دنیا سے رابطہ منقطع ہو چکا تھا۔